السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں عبدالسلام اور آپ دیکھ رہے ہیں مائنڈ منی اسلام۔ تو آج کا جو عنوان ہے میرا، میں 10 منٹ آپ سے بات کروں گا انشاءاللہ، 5-10 منٹ۔ اور میرا جو گفتگو کا جو آج موضوع ہے وہ ہے کہ ہم غریب کیوں ہیں، ہم غریب کیوں ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ایک سوال اٹھتا ہے کہ ہم غریب کیوں ہیں۔ تو اگر ہم اس مسئلے پر اگر ہم غور کریں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اس کی دو ہی جو ہے نا وجوہات ہو سکتی ہے، دو ریزن ہو سکتے ہیں کہ ہماری قوم جو ہے نا غریب ہے۔ پہلا جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو ہے نا پڑھنا نہیں چاہتے، ہم تعلیم کے اندر بہت پیچھے ہیں۔ اور دوسری جو وجہ ہے، دوسرا جو ریزن ہے وہ ہم محنت نہیں کرتے ہیں۔ اگر دنیا میں جو قومیں محنت ترقی کر رہی ہیں اور جو خوشحال بن رہی ہے، وہ آپ دیکھیں گے، ان پر غور کریں گے تو تعلیم کے میدان میں بہت آگے ہے وہ، اور جو ہے نا محنتی بھی قوم ہے وہ، چاہے غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو۔ تو دنیا میں چاہے محنت کرے مسلمان یا غیر مسلم، اللہ تعالیٰ جو ہے نا دونوں کو برابر کا پھل دیتے ہیں، ہے نا۔ زمین میں اگر ہم بیج ڈالیں تو زمین میں بیج ڈالے تو اگر مسلمان بیج ڈالے یا غیر مسلم بیج ڈالے، زمین میں اگر انسان بیج ڈالتا ہے تو چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم، اللہ تعالیٰ اس بیج کو درخت بنا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتے کہ زمین میں بیج ڈالنے والا بندہ کون ہے، مسلم ہے یا غیر مسلم۔ تو اللہ تعالیٰ کیا یہ فرق نہیں ہے۔ تو جو بھی انسان محنت کرے گا اس کو پھل ملے گا، اس کا بیج جو ہے نا پیڑ بنے گا ایک دن۔ تو اگر ہم تعلیم حاصل کریں اور محنت کریں تو انشاءاللہ ہم ایک دن ترقی کریں گے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو قوم ہے، مسلمان قوم، مسلم قوم ہماری، یہ تعلیم کے اندر بہت پیچھے، بمشکل جو ہے نا، بہت مشکل سے 12ویں تک پہنچنا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے معاملہ ہماری قوم کے لیے۔ ٹھیک ہے نا۔ اور جو ہے نا ہنر کے اندر بھی کچھ نہیں ہے، نہ ہنر سیکھتے ہیں نہ تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ کم از کم 12ویں تک اگر پڑھ لیں ہم، اگر ہم اپنے بچوں کو کم از کم کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم 12ویں کروا لیں، اور 12ویں کروانے کے بعد بہت سارے دروازے کھل جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد لڑکا اگر ہے تو اس کو کوئی اس کے حساب سے ہنر سکھا دے، اور اگر بچی ہے، لڑکی ہے، تو اس کے حساب سے کوئی ہنر سکھا دے، سلائی کڑھائی کا ہنر سکھا دے، فیشن ڈیزائننگ کا جو ہے نا وہ کورس کروا دے۔ اسی طرح بے شمار ہے بچیوں کے لیے کورسز جو ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ بچیوں کو ہم کیا سکھا سکتے ہیں۔ لڑکوں کے لیے بھی ہمیں پتہ ہے کہ کون سا ہنر سکھا سکتے ہیں ہم، بے شمار ہنر ہے۔ کمپیوٹر کا ہنر سکھا سکتے ہیں، گرافک ڈیزائننگ کا ہنر سکھا سکتے ہیں، الیکٹریکل کا جو ہنر ہوتا ہے، الیکٹریشین اچھا بن سکتا ہے آدمی، وہ ہنر سکھا سکتے ہیں، پلمبنگ سکھا سکتے ہیں، گیراج کا کام سکھا سکتے ہیں۔ تو کم سے کم جو ریکوائرمنٹ ہے 12ویں کی ہے۔ 12ویں کے بعد جو ہے نا اگر انسان آگے بڑھے، کوئی انجینئرنگ کر لے، کچھ نہ کچھ کر لے، تو اس کے لیے 10 دروازے کھلے ہوئے۔ آج کے زمانے میں جو ہے نا انسان اگر ایک یوٹیوب پر چینل کھول کر، اس کے پاس اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیت دی ہے، بولنے کی صلاحیت، لکھنے کی صلاحیت، کوئی ہنر ہے وہ، تو اس کو جو بھی آتا ہے وہ اگر وہ یوٹیوب پر بولنے لگے تو جو ہے نا اس سے بھی پیسہ بنا رہا ہے۔ آج اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا دروازے، رزق کے دروازے اس زمانے میں زیادہ کھلے ہوئے بنسبت پرانے زمانے کے۔ پرانے زمانے کے مقابلے میں آج کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے رزق کے دروازے بہت زیادہ کھول دیے ہوئے۔ آج میں دیکھتا ہوں کہ لوگ جو ہے نا موبائل پر ایک چھوٹا سا مائک لے لیتے ہیں اور موبائل وغیرہ پہ کہیں پر بھی جا رہے ہیں، وہ شہر میں ہو، دیہات میں ہو، دیہات میں ہو تو کھیتوں میں جا رہے ہیں، ندی نالوں کے اندر گھوم رہے ہیں اور ریکارڈنگ کر رہے ہیں، یوٹیوب پر ڈال رہے ہیں اور اس سے پیسہ بنا رہے ہیں۔ جن کو کمپیوٹر آتا ہے وہ جو ہے نا کمپیوٹر سکھا رہے، پیسہ بنا رہے ہیں۔ جن کو انگلش آتی ہے وہ انگلش سکھا رہے، پیسہ بنا رہے ہیں۔ جس کو میتھس آتا ہے وہ میتھس سکھا رہا، پیسہ بنا رہا ہے۔ اور بہت ساری خواتین لیڈیز کو میں نے دیکھا، وہ سلائی کڑھائی کر رہی ہے، ویڈیو بنا رہی ہے، یوٹیوب پر ڈال رہی ہے، پیسہ بنا رہی ہے۔ کچھ جو ہے نا لیڈیز کھانا پکانا بہترین جانتی ہے، وہ کوکنگ کر رہی، ریکارڈنگ کر رہی ہے، پیسہ بنا رہی ہے یوٹیوب سے۔ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں، کوئی حرام کا مسئلہ نہیں ہے۔ بس جو ہے نا اپنا جو ہے حیا اور شرم اور عزت کا خیال رکھے لڑکیاں بچیاں، ٹھیک ہے نا۔ تو چاہے لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، تعلیم کے میدان میں ہماری قوم جو ہے نا بہت پیچھے۔ تو ضروری ہے کہ ہم اپنے خاندان میں اس بات پر توجہ دیں کہ اپنے خاندان کے اندر جو ہے نا جو لوگ بھی مال والے ہیں، جو لوگ بھی حیثیت والے ہیں، اپنے خاندان کے جو غریب بچے ہیں ان کو سپورٹ کریں، ان کی فیس میں یا ان کو ہنر سکھوانے میں یا ان کی تعلیم میں مدد کرنا چاہیے، ہے نا۔ اور جو لوگ غریب ہیں وہ کوشش کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ان کو کوئی موقع دیا ہوا ہے، کوئی سپورٹ کر رہا ہے، تو اس موقع کا فائدہ اٹھائے اور تعلیم کو جاری رکھے۔ اور جو ہے نا محنت سے وہ نہیں ہونا چاہیے انسان نے کبھی بھی۔ میں نے دیکھا ہے کہ میں نے خود ذاتی طور پر میں نے خود کئی لوگوں کو میں نے بچوں کو مدرسوں میں ڈالا، اسکولوں میں ڈالا، لیکن وہ جو ہے نا کامیاب نہیں ہو سکے، نکل گئے، ڈراپ آؤٹ ہو گئے وہ۔ تو یہ حال ہے ہماری قوم کا، ہے نا۔ اگر آپ ان کو جو ہے نا سپورٹ بھی کریں اور ڈالے بھی مدرسوں میں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ تو ترقی کرنا ہے اگر ہمیں
ترقی کرنا ہے ہمیں تو علم کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، ہے نا. اور ہنر، تو علم اور ہنر، اور تیسرے کہ محنت کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے. اگر آپ جو ہے نا محنت نہیں کریں گے، دن بھر یوٹیوب میں لگے ہوئے ہیں، دن بھر موبائل میں لگے ہوئے ہیں، دن بھر جو ہے نا غیبت اور چغلی میں لگے ہوئے ہیں. ہمارے گھروں کا اندر یا گھروں کا ماحول یہ ہے، ہمارے گھروں کا ماحول یہ ہے کہ لڑکے اور لڑکیاں اور مرد اور عورتیں سارے جو ہے نا لایانی اور فضول چیزوں میں لگے ہوئے ہیں، ہے نا. ہماری قوم جو ہے نا یا تو جو ہے نا ہنسی مذاق کی ویڈیوز میں لگی ہوئی ہے، دیکھ رہی ہے، دن بھر کامیڈی دیکھ رہے ہیں. ہم پوری قوم جو ہے نا کامیڈی میں لگی ہوئی ہے، پوری قوم کامیڈی بن گئی ہے آج. لافنگ اسٹاک انگلش میں کہتے ہیں. ہم جو ہے نا وی ہیو بیکم لافنگ اسٹاک. ہم خود جو ہے نا کامیڈی بن چکے ہیں پوری دنیا کے لیے. تو ہمیں ضرورت ہے کہ جو ہے نا ہم اپنے وقت کا صحیح استعمال کریں، پڑھائی کے لیے استعمال کریں، انگلش سیکھنے کی کوشش کریں. آج یہ حال ہے کہ لوگ 12ویں بی اے اور ایم اے کر لیتے ہیں، کوئی بڑی مشکل سے جو ہے نا ہمارے قوم کے اندر بی اے اور ایم اے کر لیتا ہے کوئی. تو جو ہے نا اگر بی اے اور ایم اے کرنے والوں کو دیکھے کہ اس کو انگلش کا ایک جملہ نہیں آتا ہے، ایک سینٹینس نہیں آتا ہے، انگلش میں بات نہیں کر سکتا ہے، وہ انگلش میں ایک اپلیکیشن اور لیٹر نہیں لکھ سکتا ہے. تو انگلش سیکھنے کی کوشش کرے، ہے نا. ہماری قوم کے لیے جو ہے نا ضروری ہے کہ ہم تعلیم کے میدان میں جو ہے نا بہتر سے بہتر جو ہے نا تعلیم حاصل کریں، انگلش پر توجہ کریں اور کمپیوٹر سیکھیں. آج کے زمانے میں اگر ترقی کرنی ہو تو دو چیزیں لازم ہے سیکھنا، ایک تو انگلش، دوسرے کمپیوٹر. اگر انگلش اور کمپیوٹر نہیں آتا ہے تو ترقی کے امکانات جو ہے نا بہت کم ہو جاتے ہیں انسان کے لیے، چاہے بچہ ہو یا بچی ہو. تو میں کہوں گا کہ جو بچے یا لڑکے یا لڑکیاں سب جو ہے نا انگلش سیکھیں اور جو ہے نا اپنی زبان تو سیکھیں، اردو سیکھیں، عربی سیکھیں. میرا چینل عربی سکھاتا ہوں، اس پر میں فری میں. لوگ جو ہے نا فری میں عربی بھی نہیں سیکھنا چاہتے. تو ہماری قوم کا یہ حال ہے کہ آپ فری میں سکھائیں تو فری میں بھی نہیں سیکھنا چاہتے، ہے نا. میں انگلش بھی سکھاتا ہوں، میرا چینل ہے انگلش کا، اس پر میں انگلش بھی سکھاتا ہوں. تو بہرحال انگلش سیکھنا ضروری ہے. اپنے بچوں کو کہیں کہ وہ انگلش سیکھیں. اور اگر میری بات نوجوان سن رہے ہوں، بچے اور بچیاں، تو وہ یہ یاد رکھیں کہ آج کے زمانے میں ترقی کرنی ہو تو آپ کو انگلش سیکھنا بہت ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کمپیوٹر سیکھنا بہت ضروری ہے. اس کے بعد جو ہے نا دروازے کھل جاتے ہیں آپ کے لیے بہت سارے. اور بچیاں اگر بالکل زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہے، چوتھی پانچویں ہے، تو کم از کم سلائی کڑھائی سیکھ لیں. بچیاں اگر زیادہ پڑھی لکھی نہ اگر بچیاں پڑھی لکھی نہ ہو زیادہ، اور یا یہ کہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا ان کو، نہ انگلش آتی ہے نہ کمپیوٹر آتا ہے، زیادہ پڑھی لکھی نہیں، تو سلائی کڑھائی کا ہنر سیکھ لے، وہ اچھی کوکنگ سیکھ لے. تو بہرحال یہ ترقی کے لیے جو ہے نا ہم غریب اسی لیے ہیں کہ ہم جو ہے نا نہ تو تعلیم میں محنت کرتے ہیں اور نہ تو ہنر سیکھتے ہیں، اور سارا وقت جو ہے نا دن بھر صبح سے شام تک جو ہے نا ضائع کر دیتے ہیں. عربی زبان کا ایک محاورہ ہے، ایک کہاوت ہے کہ الوقت کالسیف ان لم تقطعہ یقطعک. وقت جو ہے نا تلوار کی طرح ہے، اگر تم اس کو نہیں کاٹو گے تو وہ تمہیں کاٹ ڈالے گی. تو یہ بات جو ہے نا سمجھ لینی چاہیے ہمیں کہ اگر ہم وقت کو صحیح طور پر نہیں کاٹیں گے تو یہ وقت ہمیں ایک دن کاٹ ڈالے گا. تو اور یہ قوم جو ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں اس کے نتائج، تعلیم کے پیچھے ہونے، تعلیم کے میدان میں جو ہے نا ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم تعلیم میں پیچھے ہونے کی وجہ سے آج پوری قوم جو ہے نا، پورا ملک ہمیں تانا دے رہا ہے. ہم جو ہے نا پنچر لگانے والی قوم بن گئے. ہمارا نام بن گیا ہے عبدل، ہمارا نام بن گیا ہے پنچر، ہمارا نام بن گیا ہے یہ، ہے نا. تو ہمارے نام رکھ دیے گئے عبدل اور پنچر. یہ حال ہے، اور تب بھی جو ہے نا ہم جاگنے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک زمانہ تھا کہ 800 سال تک ہم نے ہندوستان پر حکومت کی، 800 سال تک مسلم حکومت رہی ہے ہندوستان میں، اور 800 سال میں ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. ہم نے مقبرے بنائے، مزاریں بنائی، اور جو ہے نا کالج اور جو ہے نا اسکول اور کالج اور مدارس اور جو ہے نا لیبارٹریز اور یونیورسٹیز، یہ ہم نے نہیں بنایا. ہم نے مقبرے بنائے، ہم نے مزارات بنائے. اور جب لوگ جو ہے نا جب جو ہے نا مزاروں پر حملہ کر رہے ہیں اور مزاریں توڑ رہے ہیں تو ہم جو ہے نا چلا رہے ہیں. لیکن چلانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ کے پاس نہ تو علم کی طاقت ہے، آپ کے پاس نہ تو دولت کی طاقت ہے. تو جس کے پاس جو ہے نا علم کی طاقت نہیں ہوتی اور دولت کی طاقت نہیں ہوتی، اس کے چلانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ جو ہے نا چلاتے رہے، کچھ نہیں ہونا ہے. اپنے آپ کو مضبوط بنانا ہے تو جو ہے نا اپنے آپ کو جو ہے نا تعلیم میں آگے بڑھانے کی کوشش کریں، اور جو ہے نا مالی طور پر بھی مضبوط کرنے کی کوشش کریں. اور اگر تعلیم نہیں تو مالی طور پر بھی ہم مضبوط نہیں ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو دولت کمانے کے لیے بھی علم کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے. تو لے کر جو ہے نا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ جو ہے نا تعلیم اور مسئلے کا حل. ہم غریب کیوں ہیں؟ تو ہماری غریبی ختم کرنا ہے، ہمیں اپنی اگر غربت ختم کرنی ہے تو اس مسئلے کے دو ہی حل ہے. ایک تو ہم تعلیم حاصل کریں، دوسرا یہ کہ خوب محنت کریں. میں اپنی ذاتی طور پر ایک مثال دیتا ہوں اور اپنی بات کو جو ہے نا میں ختم کروں گا انشاءاللہ. ایک اور دو مثالیں اپنی ذاتی مثال سے اپنی زندگی میں، ایک میں اپنی مثال دوں گا اور ایک جو ہے نا ایک بچی کی ایگزامپل دوں گا میں، کہ جو ہے نا تعلیم اور محنت جو ہے نا
کیسے اللہ رب العالمین اس کے اندر برکت ڈالتے ہیں. میں جو ہے نا میری جو پیدائش ہوئی ہے انتہائی غریب گھر میں پیدا ہوا. ایک دیہات کے اندر جو ہے نا ایک پیدا ہوا. میرے والد صاحب بہت ہی غریب انسان تھے. ایک جھوپڑے میں جو ہے نا ہم کرائے کے جھوپڑے میں چھوٹے سے رہتے تھے. اس کے بعد اللہ رب العالمین اور میں نے جو ہے نا اس دیہات میں ناگپور سے 60 کلومیٹر دور ہے یہ دیہات. وہاں پر چوتھی پانچویں کلاس میں نے پڑھی. پھر ایک اللہ کے بندے نے جو کہ نابینا تھے بیچارے, وہ ان کو نظر نہیں آتا تھا, ان کا نام تھا لیکن عبد البصیر, نظر نہیں آتا تھا لیکن نام تھا عبد البصیر. دیکھیں کیا اتفاق ہے, عبد البصیر یعنی دیکھنے والے کا بندہ, بصیر یعنی دیکھنے والا. عربک میں, عربی زبان میں البصیر جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے. البصیر, السمیع ہے نا, اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں. الغفور, الرحیم ہے نا, القیوم, الحی, القیوم. تو ان میں سے اللہ رب العالمین کا ایک نام ہے, صفاتی نام البصیر, دیکھنے والا. اسی سے ہم نام رکھتے ہیں عبد البصیر. تو وہ جو حافظ صاحب تھے, وہ جو بندہ تھا, آج دنیا میں نہیں ہے وہ, تو وہ نابینا تھے, وہ اندھے تھے, بلائنڈ تھے. نام تھا ان کا عبد البصیر. تو اس سے مطلب یہ ہوا کہ دیکھیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے, اس سے ایک سبق ملا ہمیں کہ کبھی کبھی جو ہے نا نابینا انسان جو ہے نا دوسروں کو جو ہے نا راستہ دکھا دیتا ہے. یہ عجیب اتفاق ہے کہ ایک انسان جو ہے نا اندھا ہے لیکن وہ جو ہے نا دیکھنے والے کو راستہ دکھا رہا ہے. وہ کیا عجیب بات ہے, یہ کیا عجیب بات ہے. میں نے دیکھا, اس پر غور کیا تو مجھے عجیب سا لگا یہ معاملہ کہ ایک انسان جو ہے نا وہ نابینا تھا لیکن اس نے دیکھنے والوں کو راستہ دکھایا. تو ایسا بھی ہوتا ہے. تو بہرحال انہوں نے مجھے ایک مدرسے میں ڈالا ناگپور میں. اس کے بعد میں نے تعلیم حاصل کی. اس کے بعد میں بنارس گیا, وہاں پر تعلیم حاصل کی. اس کے بعد میں نے اتنی محنت کی تعلیم میں, اتنی محنت حاصل کی, محنت کی میں نے عربی زبان میں بہت محنت کی میں نے, اس قدر کہ میں گھومنے پھرنے نہیں جاتا تھا. مدرسے کی زندگی میں کبھی گھومتا پھرتا نہیں تھا. آج بھی مجھے جو ہے نا گھومنے پھرنے کا شوق نہیں ہے. میری جو ہابی ہے وہ پڑھنا اور لکھنا اور جو ہے نا ویڈیو بنانا, لوگوں کو سکھانا, یہی سب چیزیں ہیں میری ہابی ہے نا. میں کبھی جو ہے نا بہت کم کھیلتا ہوں, میں کھیلنا آتا ہی نہیں ہے مجھے. تو بہرحال مدرسے کی لائف میں کھیلتا نہیں تھا کبھی. میں کبھی جو ہے نا باہر آؤٹنگ کرنا اور جو ہے نا مٹر گشتی کرنا اور جو ہے نا گلیوں میں گھومنا, جیسے کہ عربی مدرسوں کے بچے گھومتے رہتے ہیں نا, میں نہیں گھومتا تھا کبھی بھی, پڑھے رہتا تھا. میں عربی پڑھتا رہا, اتنی محنت کی میں نے عربی میں کہ جو ہے نا الحمدللہ میں فارغ ہوئے تک میں نے جو ہے نا ایک کتاب کا ترجمہ کر ڈالا, رحمت للعالمین. اس کا میں نے اردو میں تھی یہ کتاب سیرت پر, اس کا میں نے عربی میں ترجمہ کیا. الحمدللہ آج بھی جو ہے نا وہ عرب ملکوں میں شائع ہوتی رہتی ہے وہ, الحمدللہ. اس کے بعد جو ہے نا عربی سیکھنے کی وجہ سے, اس کی برکت کی بدولت جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے مجھے بامبے کے اندر جو ہے نا جاب دلوا دیا, مترجم کے طور پر, ٹرانسلیٹر کے طور پر. وہاں 2-2.5 سال میں نے جاب کیا. اس کے بعد دبئی چلا گیا, 1 سال وہاں رہا. اس کے بعد آج بحرین میں 30-35 سال سے ہوں. اور جو ہے نا الحمدللہ ایک وزیر کے آفس میں مترجم اور گرافک ڈیزائنر کے طور پر میں کام کرتا ہوں. تو ایک بندہ جو کہ دیہات میں پیدا ہوا اور جو ہے نا اس کے پاس کچھ نہیں تھا, جو کرائے کے جھوپڑے میں رہتا تھا, اور جو جس کے والد جو ہے نا غریب چھوٹے سے, یعنی کوئی کمائی نہیں تھی ان کے پاس, کوئی انکم نہیں تھی, دوا کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے. میں ناگپور جاتا تھا تو بس کا کرایہ نہیں ہوتا تھا میرے پاس, یہ زمانہ اس زمانے میں. لیکن اللہ رب العالمین نے آج جو ہے نا بالکل جو ہے نا مختلف, اللہ تعالیٰ نے زندگی کو جو ہے کی کایا پلٹ دی. اور اسی زمانے کی بات ہے کہ جب میں جس دیہات سے میں تعلق رکھتا ہوں وہاں پر جو ہے نا ایک صاحب تھے, وہ جو ہے نا کئی ٹرکوں کے مالک تھے, 6-7 ٹرک تھے ان کے اس زمانے میں. اس کے بعد لیکن ان کے بچوں نے تعلیم حاصل نہیں کی تو دھیرے دھیرے جو ہے نا وہ زوال کی طرف چلے گئے. آج جو ہے نا ان کے جو ٹرک کا جو کاروبار تھا وہ ختم ہو گیا, ٹرانسپورٹ کا. بڑے مشہور جو ہے نا وہ ٹرانسپورٹ کے مالک تھے وہ ہمارے گاؤں میں. تو ان کا ٹرانسپورٹ بھی ختم ہو گیا. بچے جو ہے نا چھوٹا موٹا کچھ کرتے ہیں ادھر ادھر. اور جو ہے نا ایک مرتبہ وہ ملا تھا مجھے, ان کا بچہ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ میرے لیے کوشش کرو باہر جانے کے لیے. تو یہ حال تھا. تو بچپن میں حالانکہ وہ بہت امیر تھے, ہم انتہائی غریب تھے ان کے مقابلے میں, لیکن اللہ تعالیٰ نے بالکل جو ہے نا 360 ڈگری جو ہے نا حالات بدل دیے. تو بہرحال میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ انسان اگر تعلیم حاصل کرے اور محنت کرے تو اللہ رب العالمین اس کی تعلیم اور اس کی محنت میں برکت ڈال دیتے ہیں اور اس کی زندگی بدل جاتی ہے. 1-2 منٹ میں جو ہے نا ایک بچی کا ذکر کرتا ہوں میں پرسنل لائف سے, اور بات کو ختم کروں گا انشاءاللہ. ایک بچی ہے میرے خاندان میں, میرے رشتہ دار میں, نام تو نہیں لے سکتا میں. تو وہ بچی جو ہے نا شادی ہوئی اس کی 1-2 سال کے بعد جو ہے نا اس کو ایک بچی پیدا ہوئی. لیکن اتفاق یہ ہوا کہ جو بچی پیدا ہوئی اس کے کچھ دنوں کے بعد ہی, چھوٹی سی تھی وہ بچی, 1.5 سال کے غالباً, مجھے یاد نہیں ہے. شادی کے ساتھ جو ہے نا 1.5-2 سال کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ ایک حادثہ ہوا اور وہ اس کا شوہر فوت ہو گیا کسی حادثے میں. اب جو ہے نا وہ بچی بہت پریشان ہوئی اس کے بعد جو ہے نا. لیکن وہ بچی جو ہے نا وہ پھر وہاں سے جو ہے نا ایک بڑے شہر میں, قریب کے مہاراشٹر کے شہر میں شفٹ ہوئی. پہلے وہ دیہات میں رہتی تھی اور اپنی چھوٹی سی بچی لے کر وہ جو ہے نا وہ شفٹ ہو گئی شہر کے اندر, مہاراشٹر کے ایک. اور اس کے بعد جو ہے نا وہ اچھا اتفاق سے وہ بچی جو ہے نا کسی عربی مدرسے سے پڑھی ہوئی تھی, ہے نا. وہ بچی ایک مدرسے سے فارغ تھی, وہ عالمہ تھی.
تو اس کے دل میں اللہ نے کیا بات ڈالی وہ پڑھتی رہی کہ جو ہے نا شہر میں منتقل ہوئی مہاراشٹر کے ایک شہر میں, اور وہاں پر پڑھتی رہی اور ماشاءاللہ اس نے جو ہے نا کچھ کیا, اس نے بی اے وغیرہ کچھ کیا, غالباً ڈگری کی اس نے. اور اس کے بعد جو ہے نا ایک پرائیویٹ اسکول میں جو ہے نا عربی پڑھانے لگی وہ, چونکہ وہ مدرسے سے پڑھی ہوئی تھی تو اس کے لیے زیادہ آسان لگا اس کو, تو عربی پڑھانے لگی. لیکن وہ جو ہے نا پرائیویٹ جو ہے نا اسکول یا کالج تھا, کوشش ہو رہی تھی کہ وہ جو ہے نا سرکاری بن جائے. تو کافی اسٹرگل کیا اس بچی نے, میں بھی ہمت دیتا رہا وقتاً فوقتاً ٹائم ٹو ٹائم اس کو. اور جو ہے نا بچی جو ہے نا روتی تھی, ایک لائف میں اتنی اسٹرگل تھی کہ وہ جو ہے نا ہمت ہار جاتی تھی اور رونے لگتی تھی. تو ہمت کے الفاظ میں جو ہے نا میں پہنچانے کی کوشش کرتا تھا اس کو, ہمت کی باتیں اس تک. اور کبھی اتفاق ہوا تو میں جو ہے نا فیس ٹو فیس جو ہے نا اس سے بات کرتا تھا, سمجھاتا تھا اس کو. بہرحال جو ہے نا اسٹرگل کیا اس نے, اور اللہ تعالیٰ نے وہ جو جس کالج میں پڑھا رہی تھی ایک دن جو ہے نا وہ سرکاری کالج بن گیا, اور جو ہے نا اس کو گورنمنٹ کی تنخواہ آنے لگی آج الحمدللہ. ایک زمانہ تھا اس کو 3-4 ہزار روپے ملتے تھے اور بہت پریشان تھی وہ, ہے نا, ایک چھوٹے سے گھر میں رہتی تھی. آج الحمدللہ 50-60 ہزار روپے سے زیادہ اس کی تنخواہ ہے. اور وہ جو جس بچی کا میں نے ذکر کیا کہ وہ چھوٹی سی بچی تھی اور اس کے والد بچپن میں فوت ہو گئے تھے, آج وہ بچی جو ہے نا اس بچی نے اپنی اس بچی کو پڑھایا لکھایا, اور وہ بچی جو ہے نا ڈاکٹر بنی بعد میں, اور الحمدللہ آج جو ہے نا وہ ڈاکٹر بن کے پریکٹس کر رہی ہے. آج وہی بچی جو ہے نا ڈاکٹر بن کر پریکٹس کر رہی ہے. ابھی ہفتہ اشرا پہلے اس بچی سے میری سلام دعا بھی ہوئی ہے. تو یہ ایک میرے پاس جو ہے نا بے شمار مثالیں ہیں آپ کو سمجھانے کے لیے. تو لیکن میں جو ہے نا ایک پرسنل جو پریکٹیکل اور جو پرسنل جو ایگزامپلس ہے وہ بتا رہا ہوں آپ کو, اور جو ہے نا سنی سنائی باتیں نہیں کر رہا ہوں میں. تو مجھے اپنی ذاتی زندگی سے یہ تجربہ ملا ہے کہ جو انسان محنت کرتا ہے اور جو انسان علم حاصل کرتا ہے, اللہ رب العالمین اس کی محنت کو اور اس کے علم کو ضائع نہیں فرماتے, کیونکہ اللہ رب العالمین کے وعدہ ہے ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. اللہ تعالیٰ محنت کرنے والوں کو اور اچھا کام کرنے والوں کو اور احسان کرنے والوں, احسان سے مراد اچھا کام کرنا, اس میں محنت اور علم حاصل کرنا اور جتنے بھی اچھے کام ہیں سب شامل ہے. تو ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. اور اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا فإن مع العسر یسرا, ان مع العسر یسرا. عسر کے ساتھ میں اللہ نے یسر بھی رکھا ہے, پریشانی کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے خوشحالی بھی رکھی ہوئی ہے, غربت کے ساتھ اللہ نے جو ہے نا امیری بھی رکھی اور خوشحالی بھی رکھی ہے. تو بہرحال حالات ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ جس طرح ہمارا ایک رات آتی ہے اس کے بعد دن آتا ہے, اسی طرح ہماری زندگی کے اندر بھی اگر رات ہے تو آپ یقین رکھیں گے انشاءاللہ جو ہے نا ایک دن یہ رات جو ہے نا انشاءاللہ صبح میں تبدیل ہوگی. انشاءاللہ آپ کی رات جو ہے نا کسی نہ کسی دن انشاءاللہ وہ صبح میں تبدیل ہوگی اور دن بھی ہوگا روشن آپ کی زندگی میں. تو ہمت ہارنے کی ضرورت نہیں ہے, اسٹرگل کرتے رہیے, محنت کرتے رہیے, علم حاصل کرتے رہیے, ہنر حاصل کرنے کی کوشش کریں اور اپنے وقت کا صحیح استعمال کریں, وقت کو ضائع نہ کریں یوٹیوب میں اور فالتو چیزوں میں, اس میں ضائع نہ کریں, ہے نا. تو میں ان چند باتوں پر جو ہے نا اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا, اور جو ہے نا اللہ رب العالمین کی رحمت پر یقین رکھیں اور اپنی کوششوں پر جو ہے نا یقین رکھیں. تو میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ جو ہے نا پھر اگلے ویڈیو ملاقات ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.